بسم اللہ الرحمن الرحیم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 44 اور 45 کے الفاظ کے معانی گزشتہ درس میں بیان کر دیے گئے تھے، اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی۔ استدراج کا معنی، نستدرجہم کا معنی بیان کیا جا رہا تھا کہ اس طرح سے گھیرنا نعمتیں دے کر کہ انسان سمجھے اس کو نعمتیں دی جا رہی ہیں اور اس کو رزق دیا جا رہا ہے، جبکہ در حقیقت اس کا گھیراؤ کیا جا رہا ہو۔ جیسا کہ شکاری بعض اوقات جال کو چھپا دیتا ہے اور اوپر دانے پھینک دیتا ہے تاکہ پرندہ یہ سمجھے کہ اس کے کھانے پینے کے لیے یہ چیزیں پڑی ہیں اور آہستہ آہستہ اس جال کی زد میں آ جائے۔ اس شخص کی حالت سے زیادہ بدتر حالت اور کس کی ہوگی کہ جس کا رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا اور خود اس کا پالنے والا، اس کا خلق کرنے والا، وہ اس کا گھیراؤ شروع کر دے۔ اور یہ نتیجہ ہوتا ہے انسان کی اپنی غلط روش کا، جیسا کہ یہاں پر قرآن کہنا چاہتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن کریم کو بھیجا، لیکن وہ لوگ کہ جن کو دنیا نے اندھا کر دیا ہے، وہ لوگ جن کو اقتدار نے اور اپنی غلط عادات نے اور اپنی شہوت اور خواہش پرستی نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو اور ہمارے نبی کی زبان سے جاری ہونے والے اس قرآن کو، ہمارے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کا استدراج کریں گے، ان کا گھیراؤ کریں گے۔ گزشتہ درس میں عرض کر رہا تھا کہ جھٹلانا دو طرح سے ہوتا ہے، تکذیب دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ تو میں زبان سے کسی کو کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں، آپ کی بات پر مجھے یقین نہیں ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ میں زبان سے نہ کہوں لیکن عمل ایسا کروں جیسا کہ اس کی بات کا مجھ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے اور میں اس کی بات کو نہ سچا سمجھتا ہوں نہ اس کی بات کو اہمیت دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ فرض کریں کہ ایک والد بیٹھا ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں، اس کے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ تو دونوں میں سے ایک بیٹا زبان سے کہے کہ بابا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے، یہ پیاس جو آپ بتا رہے ہیں یہ حقیقت نہیں رکھتی، آپ ایسے ہی کہہ رہے ہو، تو اسے بھی کہا جائے گا تکذیب، اور یہ تکذیب، یہ جھٹلانا یہ زبان سے ہے بچے کی۔ دوسرا لڑکا جو ہے اس باپ کا، وہ زبان سے نہیں کہتا لیکن بیٹھا رہتا ہے یا جو کام کر رہا ہے پہلے سے اسی کام میں مصروف رہتا ہے، بزی رہتا ہے، اور لفٹ ہی نہیں کرواتا اپنے باپ کو۔ گویا کہ اس نے بھی اپنے عمل سے یہ کہا کہ بابا آپ کو پیاس نہیں لگی، اگر آپ کو پیاس لگی ہوتی اور یہ حقیقت ہوتی تو میں پانی پلاتا۔ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے اس کو پانی نہ پلا کر کہ میں آپ کی بات کی تکذیب کر رہا ہوں، آپ کی بات کو سچا نہیں سمجھ رہا، آپ میرا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں، مجھے جو کہہ رہے ہیں مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، پیاس نہیں لگی، آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کی تکذیب دو طرح سے ہے، ایک دفعہ زبان سے کہہ دینا کہ اس کی قرآن میں جو لکھا ہے اور اللہ کے نبی جو لائے تھے نعوذ باللہ وہ غلط تھا اور جھوٹ تھا، جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے رسول اللہ کو نعوذ باللہ کذاب، جو قرآن نے خود لفظ کوٹ کیا ہے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافر یعنی اللہ کے پیغام کا انکار کرنے والے، نہ ماننے والے، انہوں نے کہا کہ یہ ساحر، یہ ساحر ہے، سحر کرنے والا، جادو کرنے والا، کذاب اور سخت اور زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔
تو اس انسان سے زیادہ بدتر حالت کسی کی نہیں ہو سکتی کہ جس کا پروردگار، جس کا پالنے والا، جس سے محبت کرنے والا اس کے غلط رویے سے ایسی روش اپنا لے، اس کا پالنے والا اس کے بارے میں کہ اس کا گھیراؤ کرے، اس کو نعمتیں عطا کرے کہ ان نعمتوں کے نشے میں، ان کی مستی میں وہ اور زیادہ ناشکرا اور زیادہ اپنے پروردگار کو بھلا دے اور اس کی یاد سے دور ہوتا جائے اور آہستہ آہستہ اپنی ہلاکت اور جہنم کے عذاب کے نزدیک ہوتا جائے، اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اور پتہ تب نہیں چلتا کہ جب اسے نعمتوں کے ذریعے سے گھیرا جائے، چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو خیر ہے، یہ تو اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے، یہ تو اللہ مجھے سعادت مند بنا رہا ہے اور دوسروں سے زیادہ مجھے دے رہا ہے، اس میں میرے لیے کوئی شر نہیں، اس کے لیے میرے لیے کوئی شقاوت اور کوئی برا نتیجہ نہیں۔ جیسے کہ جب دنیا داری کی آنکھ سے ہم دیکھیں، جیسا کہ عام لوگ دیکھتے ہیں، تو جس کے پاس مال دنیا زیادہ ہو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس اولاد، دنیا کے وسائل زیادہ ہوں ہم سمجھتے ہیں اس کے پاس اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ لیکن قرآن اس کے بالکل برعکس کہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اے رسول، اے نبی، ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو اپنی طرف نہ کھینچیں، آپ کو جذب نہ کریں، آپ کو بھلی نہ لگے۔ یہ نعمتیں نہیں ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں عذاب دے، انہی کے ذریعے انہیں غافل کرے۔ تو نعمت وہ ہوتی ہے، امام سجاد علیہ السلام، امام حسین کے فرزند امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کی دعا ہے، اس دعا کا مفہوم یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نعمت وہ ہوتی ہے کہ جس کے آنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے، اگرچہ وہ بیماری ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مصیبت ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ بعض اوقات جب بندے کو اپنے سے دور جاتا دیکھتا ہے اور اپنی ہلاکت کی طرف جاتا دیکھتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی جھٹکا دیتا ہے، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی بیماری، تاکہ اس کی توجہ واپس اللہ کی طرف آ جائے اور دنیا کی غفلت سے وہ نکل آئے۔ تو نعمت وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف توجہ کرا دے، اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں بری لگ رہی ہو۔ اسی طرح اللہ کا عذاب وہ ہے کہ جس کے آنے سے انسان اللہ سے دور ہو جائے اس دنیا کے اندر۔ اگر مال کے آنے سے انسان اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی طرف توجہ کم ہو جائے، پہلے جب مال نہیں تھا دعائیں کرتا تھا میری نوکری لگ جائے، میرے پاس میرے رزق میں برکت ہو جائے، لیکن اس کے آنے سے اگر اللہ کی طرف سے توجہ چلی گئی اور اب ساری توجہ بازاروں میں جانے میں اور چیزیں خریدنے میں اور لوگوں پر اپنی برتری جتلانے میں اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے جوتوں کو اور اپنے گھر کو اور اپنی گاڑیوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونے میں توجہ ہے اور اللہ کی طرف توجہ وہ نہیں رہی، تو پھر امام کے فرمان کے جو نتیجہ بنتا ہے اور جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ کہ یہ مال، یہ نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور وہ دعا کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ خدایا مجھے ایسا نہ بنانا کہ تیری نعمت ہو اور میں تیرا عذاب سمجھ رہا ہوں، اور تیرا عذاب ہو لیکن میں اسے تیری نعمت سمجھ رہا ہوں۔ جیسے کہ عام طور پر ہم لوگ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ بھی جائے لیکن مال مل جائے ہمیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ کہ خدا بند عالم ہماری عقل اور ہمارے شعور کو اس طرح قرار دے کہ جس طرح قرآن اسے بنانا چاہتا ہے اور جس طرح اللہ کا نبی اور اہل بیت اطہار ہماری عقل و شعور کو بنانا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔